اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ مستحضر ہیں کہ یہ جو دوسرا مرحلہ تھا، اس دوسرے مرحلے میں پھر 10 ابواب کا ذکر ہوا۔ ان 10 ابواب میں 8 باب ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج ہم 9واں باب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو اہل طریقت و تصوف کے لیے بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے رجا کو 9واں باب قرار دیا ہے۔ رجا یعنی امید، رجا یعنی امید۔ رجا در حقیقت ایک ایسا مرحلہ ہے جس کو منازل میں شمار کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کے لیے جو آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کی مشہور ترین آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لمن کان یرجو اللہ، اس لفظ سے استفادہ کیا ہے، رجا اسی لفظ سے لیا گیا ہے، یعنی یقیناً رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ و قیامت کے دن سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ خواجہ عبداللہ انصاری کا عقیدہ ہے کہ رجا منزل مرید کی پسترین منزل ہے، لہٰذا جو شخص اس منزل پر فائز ہو گیا وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس نے کسی بلند ترین منزل پر کا مقام حاصل کر لیا ہے، بلکہ اس منزل کی کیفیت کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رجا اولاً سالکین کے لیے امید اور تحریک کا نام ہے، کیونکہ جب تک امید نہ ہوگی سالک حرکت میں نہیں آ سکتا ہے۔ ثانیاً رجا میں امید بھی ہے، وہ امید ہوتی ہے جو قرب خدا کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ اس اعتبار سے رجا کے 3 درجات رکھے گئے ہیں، 3 درجے رکھے گئے ہیں۔ اور رجا امید ہے، ایک ایسی خواہش ہے، ایک ایسی تمنا ہے۔ اگر کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس تمنا نہیں ہے اور اس کی امید نہیں ہے، اس کی آرزو نہیں ہے، تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سالک کے اندر پیدا ہونے والا وہ جذبہ ہے جو تحریک پیدا کرتا ہے، حرکت میں لاتا ہے ایک سالک کو۔ رجا کا پہلا درجہ یعنی وہ رجا جو تلاش و کوشش کا سبب بنتی ہے، یہ درجہ رجا انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے اور سالک کے جذبہ خدمت گزاری کو شیریں بنا دیتا ہے۔ یعنی وہ جو کرتا ہے اس امید میں، اگر وہ خدمت خلق کرتا ہے تو اس امید میں کہ اس سے مجھے وہ درجہ حاصل ہو جائے، اس درجے کی تمنا میں، یعنی قرب خدا کی منزل کو پانے کے لیے وہ خدمت خلق۔ دیکھیے خدمت خلق ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت مقبولہ ہے کہ انسان کو کسی سے نفرت نہ، اگر انسان کے دل میں نفرت ہو تو وہ قرب خدا کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو پھر انسان کو چاہیے کہ خدمت گزاری میں ایسا نہ ہو کہ سالک کو کچھ تکلیف ہو رہی ہو، خدمت خلق سے جو ہے کوئی اسے مشقت پیش آ رہی ہو، نہیں، بلکہ اسے شیریں لگے، خوشگوار لگے، اچھا لگے، یعنی خدمت خلق کر کے اسے اچھا لگے۔ تو یہ جب کیفیت آتی ہے تو یہ کیفیت انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے۔ محبت خلق جو ہے انسان کو اللہ کے لیے اگر ہو تو بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے، جیسے غیبت ہے، جس طرح سے جو ہے وہ خیانت ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت خدمت خلق کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو درجہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رجا جو اہل ریاض کو تعلق غیر سے آزاد کر دیتی ہے، یعنی وہ لوگ جو پریکٹس کر رہے ہیں، وہ لوگ جو پہلوان ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، اہل ریاض کو غیر خدا سے آزاد کر دیتی ہے۔ یعنی اس درجے میں رجا میں سالک ریاض کرتا ہے تاکہ مخلوق
کے تعلق سے آزاد ہو کر اعلیٰ نظر بن جائیں، یعنی اس منزل سے گزر کر ایک اعلیٰ نظر اپنے اندر جو ہے وہ نگاہ پیدا کرے اور وہ امید رکھے. جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تیری نظر جو ہے وہ اعلیٰ ہو. تو یہ امید ہی ہے جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے اونچی اڑان کا. اگر یہ جذبے نہ ہو تو پھر انسان وہیں پر بیٹھا رہے لیکن طائر لاہوتی اڑنے کی کوشش نہیں کرے گا اور منزل مقصود تک پہنچنے کی حرکت اس کے اندر نہیں آئے گی. یہ حرکت ایجاد کرنے والی چیز ہے، امید پیدا کرنے والی چیز ہے کہ کون آخرت سے مثال کے طور پہ ڈرتا ہے، کون شخص ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن سے امید وابستہ رکھا ہوا ہے. تو یعنی وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار چاہتا ہے، جس کو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی، جو قیامت کے دن رستگار ہونا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے قیامت کے دن، وہ شخص امید رکھتا ہے. تو لہذا رجا کا جو تیسرا جو درجہ بیان کیا گیا ہے وہ رجا جو لقائے الہی کے لیے ہے. اس درجے میں رجا جو ہے سالک خلق سے لا تعلق و بے نیاز ہو کر لقائے الہی کی امید جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے. کہ جو لقائے الہی ایک ایسا جذبہ ہے، یہ خود ایک ایسی حرکت ہے کہ انسان کے اندر بہت سارے طاقت کو، شکتی کو جنم دیتا ہے کہ انسان اتنی بڑی اڑان کے لیے اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے حوصلے، اس کی خواہش ہے جس رب العزت کا وہ دیدار چاہتا ہے، جو پروردگار عالم سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی جو امید اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو یہ جذبہ امید جو ہے، یہ اس تک پہنچنے کا جو جذبہ ہے وہ انسان کو بہت حوصلہ دیتا ہے. انسان کے تمام پراکندہ اجزاء کو جو ہے وہ وحدت میں ڈھال دیتا ہے اور کثرت وحدت میں بدل جاتی ہے، اور انسان کے منتشر اجزاء ایک مرکز پر قوت پانے لگتے ہیں. جب یہ انتشار ہوتا ہے تو کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور جب اس میں وحدت پیدا ہوتی ہے تو ایک قسم کی طاقت جنم لیتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.